نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم نے جواب دیا ہے این ڈی ایم سی کے آرکیٹیکٹ کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن وائلیٹ کرتا ہے آرٹیکل 25 کو، جو ہمارے بھارت کے سمویدھان کا فریڈم آف ریلیجن فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ ایک ہیریٹیج کی جگہ بھی ہے اور ایک پلیس آف ورشپ ہے۔ آرٹیکل 29 کا وائلیشن کرتا ہے کیونکہ آرٹیکل 29 یہ کہتا ہے کہ کلچر کا پروٹیکشن، یہ کلچر کا حصہ رہا ہے۔ تیسرا ہے کہ جو سینٹرل وقف ایکٹ ہے سیکشن 51 heritage monuments came first. The city was built around them. From 200 years, this masjid is pending, is over there. People have been praying over there peacefully. And suddenly the Narendra Modi government shows its hatredness for Muslims, for masjid, for any sound that comes out of masjid. I condemn this notice. We demand that the Prime Minister of India ensures that this Suneri Masjid is not demolished on some technical grounds. It will be violation of Article 25, 29 and the Waqf Act. And in Delhi, it is a Nehru place. There's a place of worship. Constantly there's a traffic jam over there. Why are you after this Suneri Masjid? Why? Just because it's near the parliament or what? So we hope and we demand that the government will not go ahead and try to demolish this Suneri Masjid. یہ جو نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم نے جواب دیا ہے این ڈی ایم سی کے آرکیٹیکٹ کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن وائلیٹ کرتا ہے آرٹیکل 25 کو، جو ہمارے بھارت کے سمویدھان کا فریڈم آف ریلیجن فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ ایک ہیریٹیج کی جگہ بھی ہے اور ایک پلیس آف ورشپ ہے۔ آرٹیکل 29 کا وائلیشن کرتا ہے کیونکہ آرٹیکل 29 یہ کہتا ہے کہ کلچر کا پروٹیکشن، یہ کلچر کا حصہ رہا ہے۔ تیسرا ہے کہ جو سینٹرل وقف ایکٹ ہے سیکشن 51(1)(a) جو یہ کہتا ہے کہ ایکوزیشن آف وقف پراپرٹی کا اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی دوسرا آلٹرنیٹو نہیں ہے یا پھر کوئی سوٹیبل لینڈ نہیں مل سکتی آپ کو، یہ ویسا نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ 1911 میں جب یہ بنایا گیا تھا، لوٹینس کا جو دلی کا بنایا گیا تھا، تو اس میں جب زمینیں ایکوائر کی گئی تھی گاؤں کی، تو یہ مسجدوں کو اور ہیریٹیج مانومنٹ کو چھوڑ کر شہر کو اس کے اطراف میں بنایا گیا تھا۔ اب ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر اس سرکار کو، بی جے پی نریندر مودی کی سرکار کو، آخر اتنی نفرت کیوں ہے مسلمانوں سے، نفرت کیوں ہے مسجدوں سے، نفرت کیوں ہے مسجدوں سے جو آواز آ رہی ہے؟ اور وہ جو جگہ ہے بھائی راؤنڈ اباؤٹ ہے، ایسے کئی راؤنڈ اباؤٹ ہیں۔ اچھا آپ چلے جائیے مثال کے طور پر نہرو پلیس، وہاں پر بھی پلیس آف ورشپ ہے، ہمیشہ ٹریفک جام ہوتا ہے وہاں پر۔ آخر کون سی قیامت برپا ہو جائے گی وہاں پر؟ آپ کیوں مسجد کو ہٹانا چاہ رہے ہیں؟ اسی لیے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار اس جو نوٹیفیکیشن کو وڈرا کرے اور غیر ضروری طور پر اب مسجدوں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ جتنے مزاریں تھیں، اب الیکشن کمیشن آف انڈیا کے بعد جو مزار تھی، جس کو میں 40 سال سے دیکھ رہا ہوں، آپ نے راتوں رات اس کو توڑ دیا۔ آخر ہے کیا؟ قصہ کیا ہے؟ آخر کیوں اتنی نفرت کیوں ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ نریندر مودی کی سرکار جو ہے وہ مسلمانوں سے، مسلمانوں کی مسجد سے، مسلمانوں کی مسجد سے جو آواز آتی ہے اس سے نفرت کرتی ہے۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے سنہری مسجد کو ہٹانے کی، کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ بھائی کتنے راؤنڈ اباؤٹس ہیں، آپ اسی راؤنڈ اباؤٹ کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اور نہ وہاں پر کتنا ٹریفک کا پرابلم ہے۔ تو یہ ایک محض ستانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، ہماری مسلمانوں کی ڈگنیٹی کو چھیننے کے لیے اس طرح کی یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں، جس کا ہم کنڈیم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور رولنگ پارٹی بی جے پی، جو سب کا ساتھ، سب کا وکاس، وشواس کی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، فوراً اس کو وڈرا کرے اور مسجد کا تحفظ کرے۔ یہ مسجد ہے، آپ اس کو نہیں اس طرح سے ڈیمالش کر سکتے۔